حلالہ کے نام پہ زنا کے اڈے چل رہے ہیں جہاں بولی لگتی ہے مردوں کی۔ اگر میاں بیوی اپنا غصہ برداشت کر لینا تو شوہر کو اپنی بیوی کسی کے سامنے پیش نہ کرنی پڑے حلالے کے لیے۔ کہانی ہے نوید اور شگفتہ کی۔ نوید ایک پڑھا لکھا کاروباری آدمی، اس کی بیوی شگفتہ ایک بہت ہی خوبصورت نفیس 3 بچوں کی ماں تھی۔ شگفتہ کی ہمسائی کہتی ہے باجی بازار جانا ہے، وہ کہتی چلو چلیں گے۔ شگفتہ کو کیا پتا تھا کہ اس کے اوپر کون سی مصیبت گرنے والی ہے۔ بازار گئی ہیں تو وہاں پہ نا واپسی پہ ہونے لگے ہیں تو ادھر ٹی ایل پی والے جو خادم رضوی کی جماعت ہے، ان کا اور پولیس والوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ مار تاڑ، جلاؤ گھراؤ، دکانیں توڑ۔ شگفتہ اور اس کی دوست ایک دکان میں جا کے بیٹھ گئی کہ اب جب حالات نارمل ہوں گے تو چلے جائیں گے یہاں سے۔ دکاندار نے شٹر بند کر لیا اور بیٹھی رہی اندر۔ جب حالات نارمل ہوئے، شگفتہ گھر پہنچی ہے، راستے میں سوچتی آ رہی ہے کہ بچے بھوکے ہوں گے، اس ٹائم میں 10 بج رہے تھے، اب میں واپس جا رہی ہوں، رات کے 11 بج رہے ہیں، نوید گھر پہ آگے ہوں گے، غصے میں ہوں گے، کیا کہیں گے پتہ نہیں۔ جب وہ گھر پہنچی ہے تو نوید نے دروازہ کھولا۔ نوید کہتا ہے آ گئی؟ کسی یار سے ملنے گئی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رات کے 11 بجے گھر آ رہی ہو، صبح ہی گئی ہو، بتایا بھی نہیں، نہ کو فون کیا، 50 سوال کر دیے۔ شگفتہ کہتی ہے آپ تماشا مت بنائیں، اندر چلیں جا کے بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اندر چلیں بات کریں، تو بتا کس یار سے ملنے گئی تھی؟ شگفتہ کہتی ہے آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہاں گلی میں تماشا لگا رہے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ بتایا تو تھا وہاں پہ گزار گئی، میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ وہاں پہ جلاؤ گھراؤ چل رہا تھا، پورا شہر بند ہو گیا تھا، تو ہم وہاں چھپ کے بیٹھ گئے تھے ایک جگہ پہ۔ کہتا ہے جھوٹ بولتی ہو، مجھے پاگل کہا ہے مجھ کو؟ پتہ ہے پاگل کیسا ہوتا ہے؟ بتاؤں پاگل کیسا ہوتا ہے؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شگفتہ کے کانوں میں سے دھوئیں نکل گئے، زمین پھٹ گئی اس کی، آسمان گر پڑا آسمان اس کے اوپر۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق طلاق کہہ کے دروازہ بند کر لیا اور شگفتہ کو دھکا دے دیا۔ شگفتہ زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ جب شگفتہ کو ہوش آئی تو اسی اپنی ہمسائی اپنی دوست کے گھر میں تھی۔ اس کے ارد گرد محلے کی عورتیں جو سن رہی، سب کچھ ماجرا دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، وہ سب کٹھی تھی اس کے۔ کہتی ہیں شگفتہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن غلطی تمہاری بھی ہے، تم کو اپنے شوہر کو اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ شگفتہ وہاں پہ رو رہی ہے، پریشان ہے۔ شگفتہ نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ شگفتہ کا بھائی آ گیا۔ شگفتہ کا بھائی آ کے نوید سے لڑتا ہے، نوید کو گالی گلوچ ڈرتا ہے۔ نوید خاموش۔ نوید کو بھی بعد میں خیال آیا کہ میں نے غلط کر دیا ہے۔ نوید چپ کھڑا ہے، نوید نے کوئی بات نہ کی، لیکن طلاق تو ہو چکی تھی۔ اب وہ شگفتہ سے کہا چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس کا بھائی اس کو اپنے ساتھ گھر لے کے جا رہا ہے۔ شگفتہ کہتی میرے بچے، میں بچوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس کا بھائی کہتا ہے رہنے دو، اس پولیو کے بچے ہیں، جیسا یہ خود ہے اس کے ویسے بچے ہوں گے، پالنے تو اس کو پتہ لگے نا بچے کیسے پلتے ہیں، حکم چلاتا ہے تم پہ۔ وہ شگفتہ کو اپنے گھر ساتھ لے گیا۔ شگفتہ کے ماں باپ تو پہلے ہی مر چکے تھے، ایک بھائی تھا بس۔ بھائی گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ شگفتہ سارا دن روتی رہتی، کمرہ بند کر کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ شگفتہ نا وہاں سوچ رہی ہے کہ جب نوید نے مجھ کو پہلی بار دیکھا تھا، کسی عزیز کی شادی تھی نوید کے رشتہ داروں کی، تو نوید نے شادی پہ شگفتہ کو پہلی بار دیکھا۔ اس ٹائم شگفتہ کی عمر تھی 19-20 سال۔ شگفتہ انتہائی خوبصورت اور جوان حسین لڑکی تھی۔ نوید نے پہلی بار دیکھا اور دل دے بیٹھا اسے۔ اس نے پتہ کرایا یہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کیا کرتے ہیں، کیا خاندان ہے۔ پتہ کرانے کے بعد جب سارے راستے کلیئر نظر آئے، اپنی ماں اور بہن کو زبردستی کہا میں نے اس لڑکی کی شادی کرنی، ان کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے انکار کر دیا، شگفتہ کے ماں باپ نے انکار کر دیا کہ ہماری بیٹی بھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، ابھی شادی کی عمر نہیں ہے۔ نوید نے تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، شدائی ہو گیا بالکل۔ جذباتی آدمی تھا نوید۔ تو جناب پھر سب اس کے پورا خاندان نوید کے اس کے شگفتہ کے گھر گیا، شگفتہ کے ماں باپ کو منایا اور شگفتہ اور نوید کی شادی ہو گئی۔ جب دلہن بن کے شگفتہ نوید کے گھر آئی تو نوید نہ اپنے آپ پہ رشک کرے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، کتنی خوبصورت حسین جمیل بیوی ہے میری۔ دل میں بہت خوش تھا۔ جب اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کہتا ہے کہ میں شگفتہ کا ہاتھ پکڑ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو کی وجہ میں نہیں بنوں گا، اور کہتا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنی پیاری اتنی خوبصورت حسین بیوی ملی ہے۔ ظاہر ہے جب بیوی کی تعریف ہو، عورت کی تعریف ہو، وہ بھی اتراتی ہے، وہ بھی بڑی خوش کہ میرا شوہر کتنا پیار کرنے والا ہے۔ بڑا اچھا وقت گزرتا رہا۔
اللہ تعالیٰ نے 3 بچے عطا کیے وقفے وقفے سے. ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پہ رنگ ہوتی ہے، بیل بجتی ہے فون پہ، وہ نمبر سیو نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی نام نہیں آتا. شگفتہ ڈرتے ڈرتے فون اٹھاتی ہے تو آگے سے اس کا بڑا بیٹا تھا سمیر. کہتا ہے ماما گڑیا کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار ہو رہا ہے، بخار میں تڑپ رہی ہیں. ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. ماں کہتی ہے اچھا آپ کے بابا کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو گھر نہیں ہیں، بابا سگریٹ پی رہے ہیں، شدائی سے ہو پڑے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، ہم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی ٹائم پہ نہیں کھاتے ہیں، کبھی کوئی کہیں سے کھانا آتا ہے، کبھی کہیں سے کھانا آتا ہے. ماں آپ آ جائیں. ماں کا دل تھا اب وہ بہانہ بنائے بھائی کے گھر سے کیسے باہر آئے. تو بھائی تو گھر پہ نہیں تھا، بھابھی سے کہتی ہے میں ڈاکٹر کے پاس ہو کے آتی ہوں. بہانہ بنایا اور پہنچ گئی اپنے پرانے شوہر کے گھر میں. دروازہ بجایا، بڑے بیٹے سمیر نے دروازہ کھولا. تینوں بچے صحن میں ہی تھے. گلے سے لگا لیا، رونا شروع کر دیا، میرے بچوں، میرے لختے جگر، چلو میرے ساتھ چلو، تم کو میں یہاں نہیں چھوڑوں گی، میرے ساتھ چلو. اتنے میں دیکھتی ہے کہ دروازے پہ اس کا شوہر نوید کھڑا ہے. وہ باہر سے آ رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ لگائی ہوئی تھی، شیپ بڑی ہوئی تھی، کپڑے میلے کے چالے ہوئے پڑے تھے. وہ اسے کہتی ہے، نوید سے کہتی ہے مجھ کو میرے بچے دے دو، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی. نوید کہتا ہے میرے بغیر تو رہ سکتی ہو نا. کہتے ہیں تم نے گھر سے نکالا تھا، تم نے دھکا دے کے باہر پھینکا تھا، تم نے طلاق دی تھی. نوید سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو. کہتی ہے معافی کس بات کی، جو ہو گیا سو ہو گیا. نوید نا شگفتہ کا ہاتھ پکڑ کر نا اس کو کمرے میں لے جاتا ہے، وہ کمرے کی کنڈی لگا دیتا ہے. شگفتہ کہتی ہے میں پہلی بار اپنے سابقہ شوہر سے ڈر رہی تھی، جو میرے لیے کبھی محرم تھا وہ آج وہ میرے لیے نامحرم ہے. شوہر نے وہ جاتے اس کے پاؤں پکڑ لیا. وہ کہتی خبردار میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگاؤ، اور کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہو. کہتا ہے اللہ کی بندی مجھ کو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں تمہارے بغیر رہ سکتا، تم میرے گھر میں پھر آ جاؤ، میں مر جاؤں گا، میرے بچے رل جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گا، تم میرے گھر میں واپس آ جاؤ. شگفتہ کو ترس بھی آتا ہے اس پہ، سوچتی ہے، کہتی ہے نوید تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہماری طلاق ہو چکی ہے، ابھی ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. نوید کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے. کہتی ہے ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے، تم چلو میرے ساتھ. بچوں کا گھر چھوڑ کے نوید اس کو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیوی کو گاڑی میں بٹھا کرنا ایک جگہ لے کے جاتا ہے. پرانا یہ محلہ ہوتا ہے تو اس ایریے میں گھر میں لے کے جاتا ہے، ایک بڑی سی حویلی ٹائپ گھر ہوتا ہے. اس گھر میں جب جا کے دیکھتا ہے کہ سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، اس کا نام تھا مائی نذیرہ، جو پان چبا رہی ہے. ایسا گھر تھا جس طرح طوائفوں کے اڈے ہوتے ہیں. وہاں جا کے نوید اس عورت سے کہتا ہے مائی نذیرہ میں نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کا حلالہ کرانا ہے. مائی نذیرہ جو ہوتی ہے نا پان تھوکتے ہوئے کہتی ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ ینگ لڑکے سے کرانا ہے 2 لاکھ لگیں گے، 2 دن میں چھوڑ دے گا. کسی ادھیڑ عمر سے کرانا ہے 4 لاکھ لگیں گے، 1 ہفتے میں چھوڑ دے گا. وہ کہتا ہے مجھ کو 1 رات میں واپس چاہیے بیوی اپنی مجھ کو. نذیرہ کہتی ہے ایسا تو کوئی نہیں ہوتا نا، کوئی ایسے چھوڑ دے، کوئی 2-4 دن تمہاری بیوی کو رکھے گا پھر ہی چھوڑے گا نا کوئی. کہتا نہیں. پھر نذیرہ کو سوچ کے کہتی ہے پشاور سے پٹھان لڑکے آئے ہوئے ہیں، وہ 1 رات میں چھوڑ دیں گے، ان کو یہاں کا ریٹ بھی نہیں اتنا پتا، 50,000 میں بات ڈن کرتے ہیں. لو جی نوید بڑا خوش ہوتا ہے. اب شگفتہ ہکی بکی دیکھ رہی ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. شگفتہ اسے التجا کرتی ہے نوید مجھ کو صرف میرے بچے دے دو، میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، تمہارا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، بس مجھے چھوڑ دو، میں یہ حلال نہیں کر سکتی. نوید نے وہیں پہ پاؤں پکڑنے شروع کر دیے، کہ ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے بیوی کے. کہتا ہے اللہ کی بندی 1 رات کی بات ہے، مجھے معاف کر دینا، بس 1 رات کی بات ہے، پھر دوبارہ یہ حلالہ ہو جائے گا، تم دوبارہ میری بیوی بن جاؤ گی، ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے. بیوی نے اس کی آہو پکار فریاد سنی تو چپ ہو گئی. لو جی نذیرہ بی بی نے 50,000 پکڑے ہیں، مولوی کو بلایا، پٹھان کو بلایا، نکاح ہو گیا. نذیرہ اس کو شگفتہ کے کمرے میں چھوڑ آئی ہے. اس کی حویلی میں ہی کمرے بنے ہوئے تھے، زنا کے اڈے بنے ہوئے تھے وہ، وہاں چھوڑ آئی ہے. کچھ دیر بعد وہ پٹھان لڑکا جس سے نکاح ہوا ہے وہ اس کے کمرے میں گیا.
تو اسے سلام کیا اور اس کا جب گھونگھٹ ہٹایا نا، گھونگھٹ ہٹایا تو دیکھ کے حیران پریشان، کہتا ہے ماڑا میں تو سمجھتا تھا وہ 3 بچوں کی ماں ہے، کوئی بڈھی ہوگی، تم تو بہت جوان ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی لگی ہے تم مجھ کو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے نا چومنا شروع کر دیا۔ شگفتہ نے فوراً اپنا ہاتھ نہ پیچھے کر لیا۔ پٹھان کہتا ہے ماڑا ایسے کرے گی تو تمہارا حلالہ کیسے ہوگا؟ میں تو نیکی کا کام کرنے آیا ہوں تمہارے لیے، تمہارا حلالہ ہو جائے گا، تمہارا گھر بس جائے گا، اس طرح تو نہیں کریں گے نا۔ شگفتہ بولتی ہے وہ جو پٹھان لڑکا تھا، گل خان تھا اس کا نام، اچھا آدمی تھا، اس نے کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی مفت کا مال سمجھ کے نہیں توڑا مجھ کو۔ صبح کی جب ہوئی ہے تو اس نے کہا ماڑا شگفتہ تم میرے دل کو بھا گیا ہے، میں تم کو اب نہیں چھوڑ سکتا۔ شگفتہ کہتی کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارے سے بات ہوئی ہے، نذیرہ بی بی سے بات ہوئی ہے، 50,000 روپے دیے ہیں، حلالہ کرنا ایک رات کے لیے بس۔ کہتا ہے نا، تم میرا نکاح میں ہے، تم میری بیوی ہے، تم میری عزت ہے، تم پٹھان کی عزت ہے۔ وہ شور مچاتی، چیختی چلاتی شگفتہ گھر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا شوہر وہیں بیٹھا تھا۔ وہ کہتا کیا ہوا؟ کہتی ہے گل خان کہہ رہا ہے طلاق نہیں دوں گا میں۔ اس کے شوہر نوید نے گل خان کو گریبان سے پکڑ لیا، کہتا ہے تم سے بات ہوئی ہے 50,000 روپیہ، طلاق دو اس کو فوراً ابھی۔ گل خان تو پٹھان تھا، نسوار تو رکھتا تھا، ساتھ پسٹل بھی رکھتا تھا۔ پسٹل نکال لیا اور کن پٹی پہ رکھا نوید کی، کہتا ہے 6 کی 6 گولیاں تمہیں ٹھوک دوں گا تمہیں۔ یہ پٹھان کی بیوی ہے، نکاح ہوا ہے، مرضی سے نکاح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میں نے بولا تھا 50,000، میں نہیں لیتا 50,000، تم کو چاہیے 50,000 تم لے لو اس کے۔ میری بیوی ہے، پٹھان کی غیرت ہے، پٹھان کی عزت ہے، پٹھان اپنی غیرت کے لیے، عزت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور کسی کی جان اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے۔ وہاں سب کے سامنے پستول کے زور پہ شگفتہ کو زبردستی کھینچ کے لے گیا، گاڑی میں بٹھایا اور پشاور لے گیا۔ شگفتہ لکھتی ہے کہ اب پٹھان کے اندر سے بھی، یعنی پٹھان جو کا شوہر تھا گل خان، اس سے بھی اس کے 2 بچے ہیں۔ پہلے 3 بچے شگفتہ کو بہت یاد آتے ہیں۔ شگفتہ روتی ہے اس وقت کو کہ جب میں بازار گئی، لیکن شگفتہ کہتی ہے جب مرد بھروسہ نہیں کر سکتا تو ایسا کرتا کیوں ہے؟ لیکن شگفتہ کا شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین تھی کہ پورے محلے میں، پورے ایریے میں، پورے گاؤں میں اتنی خوبصورت عورت نہیں ہوگی۔ مجھے اس پہ شک تھا کہ کوئی، شگفتہ تو بہت اچھی ہے، کوئی اس پہ ڈورا نہ ڈال لے۔ اور شک کے چکر میں اور غصے کے وقت، اس لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے، غصے میں انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، غصے میں انسان شیطان بن جاتا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں جب غصہ ہے نا تو اس کی پکچر کھینچ کے بعد میں دکھاؤ۔ وہی شخص جو پہلے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کا آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں ساری گردن کی، تو غصے کے وقت نا کلہلا پڑھنی چاہیے، لاہور کلہلا پڑھنا چاہیے، پانی پینا چاہیے، یا کمرے سے باہر چلے جاؤ، گھر سے باہر چلے جاؤ، جس جگہ میں لڑائی ہو رہی وہاں سے باہر چلے جاؤ۔ اب وہ گل خان کی بیوی ہے، کیا ملا نوید کو؟ ٹھینگا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، اگر اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔